السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں پہ اتنا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ جتنا کسی کے اوپر اس کی جان کا حق ہوتا ہے، اس سے بہت بڑھ کر اس کے اوپر حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ایک مسلمان اور مومن، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، آپ نے قسم کھا کر کہا تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سب سے زیادہ مجھے عزیز نہ رکھے، اپنے آپ سے، اپنے بچوں سے بھی، اور اپنے والدین سے، اور سب لوگوں سے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور مبارک ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلاطین کو، بادشاہوں کو خطوط لکھتے ہیں، اور ایک خط ایران کے بادشاہ کسریٰ کے پاس پہنچا۔ اس بدبخت نے آپ کا جو خط تھا لکھوایا ہوا، اس نے پھاڑ دیا، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی، آپ نے اس کے خلاف اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ان قریب وہ بھی ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسے ہوا، اس کے بیٹے نے اسے قتل کیا، اور قتل کر کے خود وہ حکمران بن گیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس، عزت اور آپ کی جو حرمت کا مسئلہ ہے، اس پر کسی بھی دور کے اندر کسی نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ ایک نبینا صحابی ہے رضی اللہ عنہ، اس کی لونڈی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روز برا بلا کہتی ہے۔ ایک دن اس شخص نے جو آنکھوں سے نبینا ہے، اس لونڈی کو خنجر سے قتل کر دیا، اور صبح جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی، آپ نے کہا لوگوں گوار ہو، اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے، بیکار ہے، وہ سب اس کی نہ کوئی دیت ہو سکتی ہے، نہ کوئی بدلہ ہو سکتا ہے، وہ اس کا قصاص، دیت کوئی چیز نہیں ہے اس کی، رائے گا اس کا خون۔ کیوں کہ اس کا گناہ اتنا زیادہ بڑا ہے کہ اب اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور میرے بھائیوں، آج جمعہ مبارک کا دن، آج بہت زیادہ احتجاج ہوا ہے، اچھی بات ہے، لیکن بھائیوں احتجاج کرنا یہ مکمل چیز نہیں ہے۔ یہ اچھی بات ضرور ہے، لیکن یہ مکمل نہیں ہے۔ ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے، ان لوگوں کے ہاتھوں کو کاٹنا ہے، ان کی زبانوں کو کاٹنا ہے، ان کی گردنوں کو کاٹنا ہے، جو اس جرم کا جنہوں نے ارتکاب کیا ہے، اپنے خبث باطن کا اظہار کیا ہے، ان کی گردنوں کو انشاءاللہ کاٹنا ہے۔ احتجاج تو صرف ایک علامت ہے کہ بھئی ہم اس سے ناراض ہوئے ہیں، ورنہ انشاءاللہ اگلی کارروائی وہ ایسی حیران کن ہوں گی کہ وہ پتہ چل جائے گا کہ واقعتاً مسلمانوں کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے ہاں یہ بر صغیر کا علاقہ، لاہور شہر انارکلی بازار، لاہور شہر انارکلی بازار، وہاں ایک دکان تھی ہندو راجپال کی، اس نے کتاب چھاپی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازیبا کلمات لکھے، اور غازی علم دین شہید، ان کو جب پتہ چلا کہ اس بدبخت نے ایسا کیا ہے، اس نے خنجر لیا، صبح پہنچ گیا۔ وہ ہندو ابھی دکان سے نیچے اتر کے، وہ اپنی کار سے نیچے اتر کے دکان میں بیٹھا ہی تھا، اس شیر نے حملہ کر دیا، واصل جہنم کر دیا۔ اپریل کا مہینہ،
सन 1929 اور صرف 7 مہینے کیس چلنے کے بعد اس مرد مجاہد کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، شہید کر دیا گیا، شہادت کو قبول کر لیا، لیکن اس پلیت جسم کو واصل جہنم کر کے ہی چھوڑا تھا۔ اب میرے بھائیوں، اس وقت بہت زیادہ کام کرنے کا ہے اس موضوع کے اوپر۔ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام وہ ملکہ سبا کو خط لکھتے ہیں، اور خط کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، بغاوت نہیں کرنی، فرما بردار ہو کر آ جاؤ۔ یہ خط پہنچنا تھا کہ سلطنت جو تھی نا وہ ایک دفعہ ہل گئی، زلزلہ آ گیا، وہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ آج ہمارے حکمران مودی کو خط لکھیں کہ اس بدبخت کو ہمارے حوالے کیا جائے، ورنہ خود اس کا سر قلم کیا جائے، یا خود اس کو سزا دیں، اس کا بدبخت کا سر قلم کریں، یا اس کو ہمارے حوالے کریں۔ یہ لیٹر مودی کے نام لکھیں اور لکھ کے دیکھیں، انشاءاللہ اس لیٹر کا بڑا روب ہوگا، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ آج کا مسلمان بیدار ہو چکا ہے، جاگ چکا ہے، یہ احتجاج سے اب آگے بڑھ چکا ہے۔ ہم احتجاج تک محدود نہ رہ جائیں، احتجاج تک ہم اپنے آپ کو سمیٹ نہ لیں۔ اب بھائیو، احتجاج صرف احتجاج کون کرتے ہیں؟ بے بس لوگ کرتے ہیں۔ جو بے بس نہیں ہوتے وہ احتجاج سے اگلا مرحلہ بھی طے کرتے ہیں۔ احتجاج جو کیا ہے ہو رہا ہے، ضرورت ہے کہ اس سے اگلی سٹیج جو ہے اس کو بھی سر انجام دیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔